الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتا ہے سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی. ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. چونکہ اس پرفتن اور پراشوب دور میں میڈیا وار ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے، ڈس انفارمیشن کے ذریعے سے شکوک اور شبہات کی پرچھائیاں ڈالی جا رہی ہیں، اسلام کی غلط تصویر دنیا کو دکھائی جا رہی ہے. انہی پروپیگنڈوں میں سے ایک پروپیگنڈا یہ ہے کہ آیا
انسان کو مذہب کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ گویا کہ وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں جینے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں۔ دوسرا پروپیگنڈا یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی مذہب کی ضرورت ہے تو وہ کون سا مذہب ہے؟ یہودیت ہے، عیسائیت ہے، بت پرستی ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، ایتھیزم ہے، اسلام ہے، کیپٹلزم ہے، کون سا مذہب ہے؟ تیسرا پیرایا اس کا یہ ہے کہ اگر انسان کو مذہب کی ضرورت ہے تو وہ فرد کو ضرورت ہے یا پورے معاشرے کو ضرورت ہے؟ وہ انسان کی انفرادی ضرورت ہے یا معاشرے کی اجتماعی ضرورت ہے؟ اور پھر ایک بڑا پروپیگنڈا جو آج کل بہت زیادہ وائرل ہے کہ جی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ مذہب کی کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی خاص اس کی آئیڈینٹی نہیں ہے، بس انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ ہیومینٹی ایز اے بیسٹ ریلیجن، یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے۔ کہتے جی ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ مغرب بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں، انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، انسانی دکھوں کا مداوع کرنے والے ہیں۔ تو ان پروپیگنڈوں کا جواب یہ ہے کہ اسلام کو مذہب کی ضرورت انسان کو ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے، جو پسندیدہ مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور یہ تمہاری چوائس نہیں ہے، یہ کمپلسری اور لازمی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، اس میں کامیابی تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی وہ کوشش اور کاوش قبول نہیں ہوگی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے شمار ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سورۃ المائدہ میں جو حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ جمعے کے دن نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے تم پر اپنی نعمتیں تام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام چن لیا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا
کہ اگر ایسی آیت ہم پر نازل ہوتی ہم عید کی طرح اس کو سیلیبریٹ کرتے اور مناتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ آیت بھی یاد ہے، وہ مقام بھی یاد ہے، وہ تاریخ بھی یاد ہے، وہ دن بھی یاد ہے، وہ مجمع بھی یاد ہے، ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ نے 2 عیدیں دی ہیں. رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب ماننے پر راضی، وبالاسلام دینا، میں اسلام کو بطور دین اختیار کرنے پر راضی، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. تو مذہب کے بغیر انسان دنیا میں یہ جی نہیں سکتا. اسی لیے تو اقبال نے کہا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. قوم مذہب سے ہے، اس کا وقار، اس کا شعار، اس کا استحکام، اس کی شناخت، اس کی پہچان، اس کی سالمیت، اس کی بقا، اس کا تحفظ، اس کا دفاع، وہ مذہب کے اندر ہے، مذہب سے جڑا ہوا ہے. تو اسی لیے ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ انسان کو مذہب کی ضرورت ہے، بطور فرد کے بھی اور بطور معاشرہ کے بھی، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، کھانے پینے کے حوالے سے بھی، سونے جاگنے کے حوالے سے بھی، اوڑھنے بچھونے کے حوالے سے بھی، اور پہننے اور لباس کے حوالے سے بھی، کردار اور گفتار کے اعتبار سے بھی، عادات اور اطوار کے اعتبار سے بھی، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے بھی، ثقافت اور کلچر کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی، تو معیشت کے اعتبار سے بھی، شادی بیاہ کے اعتبار سے بھی، تو غم اور تعزیت کے اعتبار سے بھی. مذہب انسان کو گویا کہ جینے کا سلیقہ بتاتا ہے. پھر دوسرا سوال کہ اگر انسان کو مذہب کی ضرورت ہے تو وہ کون سا مذہب ہے؟ اتنے ڈھیر سارے مذاہب ہیں. تو اس کا آسان جواب یہ ہے وہ مذہب جو آسمانی تعلیمات کے مطابق ہو، جس کی کتاب من وعن محفوظ ہو، جس کی تعلیمات بالکل واضح ہو. اور قرآن کو اللہ نے نازل کرنے کے بعد یہ اعزاز بخشا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. اس ایک آیت میں بہت سی تاکیدات کو جمع کیا. انا بے شک ہم نے، نحنو ہاں ہم نے، نزلنا الذکر ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بھائی اتنا بھی کہہ دیتے ہم نے نازل کیا ہم حفاظت کریں گے. پختگی کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے،
جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا میں ہوں اس کا دعوے دار، میں ہوں اس کا روادار، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس کو سپورٹ کروں گا، میں اس کی فیور کروں گا، آؤ جو آتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے بالکل دو ٹوک انداز سے تاکید کے ساتھ اس بات کو بتلایا ہے۔ اور جو مذہب آسمانی تعلیمات اور ریویلڈ نالج کے مطابق ہو، وحی الہی کے مطابق ہو، وہ فطرت کے بھی قریب ہوگا۔ بھائی حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، مجوسی یا مشرک بناتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا فطرت دین اسلام ہے۔ جیسے پانی پر کشتی کا چلنا فطرت ہے، روڈ پر گاڑی کا چلنا فطرت ہے، ریلوے ٹریک پر اور پٹری پر ٹرین کا چلنا فطرت ہے، اور ہوا اور خلا میں جہاز کا اڑنا فطرت ہے، اور سیب کا درخت لگاؤ گے اس سے سیب کا نکلنا فطرت ہے۔ بالکل اسی طرح دین اسلام دین فطرت ہے۔ اسی لیے جو اسلام پر چلتا ہے، پورے اسلام پر، بنی اسرائیل کی طرح ڈنڈیاں نہیں مارتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جو من کو بھایا اس پہ عمل کیا، جو گراں گزرا اس کو چھوڑ دیا، نہیں۔ دین اکبری جو ایجاد ہوا تھا مشترکہ مذہب، کہ ایسا مذہب بناؤ جس میں سب خوش ہو، جس میں سب کی بھاشا ہو، جس میں سب کے طریقوں پر چلا جائے۔ تو ظاہر ہے یہ چیز فطرت کے خلاف تھی۔ بھائی اتنے سارے لوگ ایک کلر پر جمع ہو جائیں کہ سب کو یہی کلر پسند ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو بہرحال انسان کو مذہب کی ضرورت ہے، اور پھر وہ مذہب جو آسمانی تعلیمات وحی الہی کے مطابق اور فطرت کے قریب ہو، وہ دین اسلام میں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے بھی رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی تھی، حق باطل سے اور ایمان کفر سے اور اجالا اندھیرے سے اور دن رات سے اور مسلمان کافر سے بالکل الگ ہو چکا، اس کے بعد بھی جو رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ انسان دو وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ پہلی وجہ رسول کی مخالفت۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ حشر بھی ان کے ساتھ کرے گا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، سورہ فاتحہ میں یہی دعا تو مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔
سیدھا راستہ کون سا ہے؟ انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ نبی ہے، والصدیقین، وہ سچے ہیں، والشہداء، وہ شہید ہیں، والصالحین، وہ نیک لوگ ہیں۔ تو اسی لیے رسول کی اطاعت لازمی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اس کو لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اب ہر آدمی 5-10 منٹ اپنا محاسبہ کرے، اپنا مراقبہ کرے، رات کو جب کمرے میں اکیلا ہو لائٹ بند کر لے، یا چھت پر چلا جائے، یا گاڑی میں اکیلا ہو، یا دفتر میں تھوڑا سا تنہائی میسر ہو جائے، تو اپنا محاسبہ شروع کرے کہ بھائی میری اتنی زندگی گزر گئی، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک میں کتنا نبی کے طریقے پر چل رہا ہوں اور کتنا نبی کے خلاف چل رہا ہوں۔ پھر سر کے بالوں سے اسٹارٹ لے، یہ سنت کے مطابق ہے، امامہ اور ٹوپی سنت کے مطابق ہے، لباس اور جوتے سنت کے مطابق ہے، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر کا اہتمام ہے، لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، جہاد کا جذبہ اور داعیہ موجود ہے، حلال کما رہا ہوں، حلال جگہ پر لگا رہا ہوں، کہیں رشوت اور سود تو نہیں لے رہا، کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہیں جھوٹی قسمیں کھا کر مال تو نہیں بیچ رہا، کہیں عیب چھپا کر مال تو نہیں بیچ رہا، کہیں میں خیانت کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، کہیں میں غیبت میں مبتلا تو نہیں ہوں، کہیں میرا دل حسد اور بغض سے بھرا ہوا تو نہیں ہے، کہیں میں کسی کی چغلی تو نہیں کر رہا، کہیں میں کسی کا گھر اجاڑنے کا سبب تو نہیں بن رہا، کہیں میری بد اخلاقیوں سے لوگ تنگ اور نالا تو نہیں ہے، اپنی اولاد اور رعایا کے حقوق کی میں نگرانی صحیح کر رہا ہوں، اسلام کی طرف انہیں مائل کرنے کا حق ادا کر رہا ہوں، میرا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے کہ گھر میں، مسجد میں گزرتا ہے کہ دفتر اور دکان میں، مسجد اور تلاوت کرتے ہوئے گزرتا ہے یا موبائل دیکھتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرے، فوراً رزلٹ آ جائے گا، اور یہ دل ایسا رزلٹ بتائے گا، ایسی کلیئر رپورٹ دے گا، فوراً دے گا، اس میں آپ کو شک نہیں ہوگا۔ بھائی لیبورٹری پر تو شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے لیبورٹری کی رپورٹ غلط ہو، اس کو ریپیٹ کراؤ، ڈاکٹر کہتا ہے میں اس لیب کی رپورٹ نہیں مانتا۔ اسکول میں تو فرق ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جی مارکنگ میں اور نمبرات کو جمع کرنے میں غلطی ہو گئی ہو، لیکن یہ جو دل آپ کو آپ کی رپورٹ دے گا، فوراً دے گا، وتھ کلیئرٹی دے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، فوراً آپ کو پتہ چلے گا آپ آخرت کے پرچے میں پاس ہو یا فیل ہو، آپ محمد الرسول اللہ کی غلامی کے دامے میں سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ قیامت کے دن میدان محشر میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا یا سرخروئی حصے میں آئے گی، آقا کی شفاعت اور قرب کا کوئی چانس ہے یا نہیں، موت ایمان پر آئے گی یا خدا نہ خواستہ بغیر ایمان کے دنیا سے جانے کا خطرہ ہے، فوراً رپورٹ۔
اسی لیے حدیث پاک میں یہ فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لے۔ بعض لوگ غلطی میں، غصے میں، نادانی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے، 3 دے دیتے، دل ان کا کہتا ہے بیوی تم پر حرام ہو گئی ہے، پھر بھی اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہوتے، چسلار والا راؤ باسو، کوئی راستہ نکل آئے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ پتہ ہوتا ہے میں جو کر رہا ہوں حرام ہے، پھر بھی ادھر ادھر سے گھما کر کسی مولوی کی زبان سے نکلوانا چاہتا ہے کہ ہاں تیرا کاروبار جائز ہے۔ ایمان بن جائے نا، یہ دل فوراً آپ کو کلک بتائے گا، رائٹ ہے یا رونگ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، ٹک ہے یا کراس ہے، فوراً بتائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور مومنوں کی مخالفت کی۔ حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ میری امت کے اکثر علماء کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے اجماع امت۔ اور ایک آیت میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم جھگڑا کرو گے کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کسی بھی چیز میں تمہارا اختلاف ہو، یہ جو شیئن ہے یہ تنوین برائے تقلیل ہے، چھوٹی چیز میں، بڑے مسئلے میں آپ اللہ اور اس کے رسول کے پاس جاؤ، مینز آپ قرآن کے پاس جاؤ، آپ حدیث کے پاس جاؤ، آپ آقا کی تعلیمات کے پاس جاؤ۔ ادھر میاں بیوی کا طلاق کا جھگڑا ہوتا ہے، پنچایت میں فیصلہ چلا جاتا ہے جس میں کوئی عالم نہیں ہوتا، سیاسی پارٹی کے دفتر میں فیصلہ چلا جاتا ہے۔ بہت سے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، شوہر نے بیوی کو طلاق دی، 3 طلاق دی، خاندان کے بڑے بیٹھے، انہوں نے سمجھایا بجھایا اور 1 چانس اور دے دیا، دستاد پلار شریعت تے بھائی، یہ ہمارے باپ دادا کی شریعت تو نہیں ہے کہ بس بڑوں نے، پنچایت نے فیصلہ کیا لڑکی کو 1 موقع اور دو، لڑکے کو 1 موقع اور دو، گھر اجڑ رہا ہے اور خاندان میں جھگڑا ہو رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بس بڑوں نے فیصلہ کیا۔ ایسے بڑے خود بھی جہنم میں گریں گے، آپ کو بھی گرائیں گے۔ یہ میری جذباتی بات نہیں، قرآن کہتا ہے یہ جہنم میں جانے والے کہیں گے اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، سرداروں کی، چودھریوں کی، وڈیروں کی، خانوں کی، ایم پی ایس کی، بیوروکریٹس کی، ان بڑوں کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔ اسی لیے دین والوں سے پوچھا جائے، مسائل علماء سے پوچھے جائے، ہم جو سامنے آتا ہے پہلے اس سے پوچھتے، آخر میں اگر امام صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب بائی چانس گلی میں مل گیا، وہی خد اچھو ملے دے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی راستے میں پوچھ رہا ہے، کوئی ہم ہوٹل میں بیٹھے ہوئے وہاں کر پوچھ رہا ہے، کوئی اپنے ضروری کام سے جا رہا ہے ادھر راستے میں روک کے پوچھ رہا ہے۔ اور ایسے بھی اللہ کے ولی ہے کہ خراب ٹی وی صحیح کرانے لے کے جا رہے، کسی عالم سے ملاقات ہوئی، کھڑے ہو کر اس سے مسئلہ پوچھا، بھئی اس کے لیے ٹائم ہو۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہم مسجد میں آئے آپ نہیں ملے، تو میں کہتا ہوں نماز کے وقت آؤ گے تو ہم ملیں گے نا۔ یہ لوگ کہتے کہ ہم علماء کو اتنی تنخواہیں دیتے چھ دے بد جماعت نہ کھوزی، بھئی لاکھوں روپے تنخواہ ہو تو پھر مولوی مسجد سے کیوں نکلتا ہے؟ تو یہ مسائل سیکھنے میرے بھائی،
علماء سے ہمارا تعلق کتنا ہے، دین کا ہمیں پتہ کتنا ہے، یہ باتیں تب پتہ چلتی ہے جب آپ دین پر چلتے ہو۔ زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہونے والا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ اسی لیے دین میں اپنی عقل استعمال نہیں کرنی۔ حدیث میں آتا ہے ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ پہلی چیز ہوا متبعہ، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا۔ مجھے ایسے بال پسند ہے، ایسے بنا لیے، مجھے داڑھی میں یہ ڈیزائن پسند ہے، وہ بنا لیا، مجھے یہ والی جینز پسند ہے، وہ پہن لی، مجھے ایسا کڑا پہننا پسند ہے، وہ پہن لیا، مجھے سونے کی چین اور لاکٹ پہننا پسند ہے، وہ پہن لیا، مجھے سونا پسند ہے، مرد نے سونا پہن لیا، مجھے ریشم کا لباس پسند ہے، ریشم کا لباس پہن لیا، اپنی پسند نہیں۔ اور دوسری چیز شح مطاع، یعنی بخیل ہونا، اللہ کے راستے میں اور دین کے لیے اس کا پیسہ نہیں لگتا۔ اور تیسری چیز اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنی رائے کو اچھا سمجھنا۔ کہتے ہیں یار زما بخیال دی مولا لدا خبر ادا سے نہ پکار، کہتے ہیں میرے خیال سے اس عالم کو یہ بات ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ خود مفتی اعظم بن گیا۔ یعنی آپ اندازہ لگاؤ، جس کو 6 کلمے نہیں آتے بھی ہے تو مولوی کے سامنے نہیں سنا سکتا ہے کہ سناؤ لے شیخ۔ جس کو نماز نہیں آتی ہے، دعوے سے کہہ رہا ہوں، غیر عالم کو یہ ایک آدمی کھڑے ہو کر دعویٰ کرے کہ میں سب کے سامنے پوری نماز سے ہی سناتا ہوں، نہیں ایسے۔ کوئی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، صحیح نہیں پڑھ سکتا، لہنے جلی کی بڑی بڑی غلطیاں کرے گا، وضو کے فرائض کا اس کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن وہ آدمی کہے گا بہت بڑے عالم کے بارے میں، بہت بڑے شیخ الاسلام کے بارے میں کہ جی یہ فلاں عالم نے یہ بات صحیح نہیں کی ہے، میرے خیال سے ایسی کرنی چاہیے تھی۔ حضرت سے گورا وہ ایک جماعت آئی نا سے روزہ لگا کر، تو کارگزاری سنتے ہیں نا، کہاں تشکیل ہوئی، کتنے لوگ تھے، کتنی جماعتیں وصول کی، کیا سیکھ کر آئے، آگے کیا عزم لے کر اب میدان میں اترنا ہے۔ تو ایک کارگزاری میں کہا جی ہماری جماعت میں 2 عالم تھے، ہماری جماعت میں 2 عالم تھے۔ بولا باقی سارے مفتی تھے۔ بھائی نور ٹول پکی مفتیان۔ میری یہ بعض باتوں کا مقصد اپنی اور آپ کی اصلاح مقصود ہے۔ میرے منہ کے زیادہ قریب میرے کان ہیں، پہلے اس کو سنا رہا ہوں، ادھر اتر جائے پھر آپ کو سنا رہا ہوں۔ دین پر چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے یہ بھی سیکھنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ ایک تو بخیل، اور تیسرا اپنی عقل پہ چلنا، یہ چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے الزواجر عن اقتراف الکبائر کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے کسی ایک نبی کو وحی بھیجی، قل لقومک، کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے لا يدخلوا مداخل اعدائی، میرے دشمنوں کے پاس نہیں داخل ہونا، ولا يطعموا مطاعم اعدائی، دشمنوں کے طریقے پر کھانا نہیں کھانا، ولا يلبسوا ملابس اعدائی، دشمنوں کا لباس نہیں پہننا، ولا يركبوا مراكب اعدائی، دشمنوں کی طرح سواریاں نہیں کرنا، فَيَكُونُوا هُمْ أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي، ورنہ تم بھی میرے دشمن بن جاؤ گے جیسے وہ دشمن ہیں۔
بھائی دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے والا دشمن نہیں ہوتا ہے، بتاؤ، دشمن کی وردی پہننے والا دشمن نہیں ہوتا ہے، دشمن کے طریقے پر بال بنانے والا دشمن نہیں ہوتا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا from them he will be، وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن آپ کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے آپ کو محبت ہوگی، اور محبت زبانی نہیں ہوتی ہے، محبت کردار سے، اعمال سے، معاملات سے، معمولات سے پتہ چلتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کل بلدۃ، ہر ایسا شہر جس میں 4 قسم کے لوگ ہو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ امام عادل لا یظلم، ایسا امام سے مراد حکمران ہے جو ظلم نہیں کرتا، ایسا حکمران۔ میں نے ایک جگہ پر یہ حدیث کوٹ کی ایک ٹی وی پروگرام میں، تو مجھ سے سوال کیا گیا کہ جی یا امام سے مراد حکمران ہے، علماء مراد نہیں ہے؟ میں نے کہا پہلے جو حکمران ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا، پہلے جو حکمران ہوتا تھا وہ نماز بھی پڑھاتا تھا، پہلے جو حکمران ہوتا تھا وہ عید بھی پڑھاتا تھا، پہلے جو حکمران ہوتا تھا وہ جنازہ بھی پڑھاتا تھا، پہلے جو حکمران ہوتے تھے وہ شریعت کے علم کے بالکل جو ہے وہ بھرپور ہوتے تھے۔ یہ تو بعد میں ایک کانسیپٹ چلا ہے کہ جی عالم کو اس طرف آنا ہی نہیں ہے، تو فرمایا ایسا حکمران جو ظلم نہیں کرتا۔ عالم علی سبیل الہدی، ایسا عالم جو ہدایت کے راستے پر گامزن ہے۔ اور تیسرا مشائخ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایسے اللہ والے جو اچھی بات کا حکم دے، بری بات سے روکے۔ اور چوتھے نمبر پر نساؤہم مستورات لا یتبرجن، ان کی عورتیں بے پردہ بازاروں میں نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ جہاں حکمران ظلم کر رہا ہو، جہاں پر علماء حق بتا نہیں رہے ہو، جہاں پر مشائخ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے، جہاں کی عورتیں بے پردہ بازاروں کی زینت بن جائے، لوگوں کو گناہ کی دعوت دے، وہ اللہ کی رحمت نہیں برستی، عذاب نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا الاسعار غالیہ، چیزیں مہنگی ہو گئی، النساء عاریہ، عورتیں ننگی ہو گئی۔ حدیث میں آیا قیامت کے قریب کاسیات عاریات، عورت کپڑے پہنے ہوئے ہوگی پھر بھی ننگی ہوگی، اس کپڑوں میں اندر بدن نظر آئے گا، تنگ کپڑے پہنے گی، ہاف سلیو پہنے گی، جینز پہنے گی۔ فرمایا چیزیں مہنگی ہو گئی، عورتیں ننگی ہو گئی، مسجدیں خالی ہو گئی، احکام اللہ لاغیہ، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا گیا۔ عذاب نہیں آئے گا تو کیا من و سلوہ تو نہیں آئے گا؟ اور یہ عذاب کی شکلیں کبھی اوپر سے عذاب، کبھی نیچے سے عذاب، کبھی آپس میں جو ہے وہ لڑوا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو نعرہ ہے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، یہ غلط ہے۔ خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں انسانیت کے کوئی حقوق نہیں۔ ارے انسانیت کو حقوق دینے والا اسلام ہے۔ یہ تو بغیر کپڑوں کے گھومنے والے لوگ تھے، لباس اسلام نے دیا۔ یہ تو گند کھانے والے لوگ تھے، حلال حرام کی تمیز اسلام نے دی۔ یہ تو عورت کے ساتھ جانوروں سا سلوک کرنے والے لوگ تھے، عورت کو ماں کی صورت میں مقام اسلام نے دیا، اس کے قدموں تلے جنت اسلام نے رکھی۔ اس باپ کی خوشی میں اللہ نے اپنی خوشی کو جوڑا، اسلام نے جوڑا ہے۔ اس ماں اور باپ کے چہرے پر نگاہ ڈالنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملا، اسلام نے بتایا ہے۔ اس بہن اور بیٹی کی کفالت پر نبی کی رفاقت ملے گی، اسلام نے بتایا ہے۔
فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں لا یحل لک ان تؤذی کلبا ولا خنزیرا فکیف المسلم، اسلام نے یہ بتایا کہ کتے اور خنزیر کو بھی بغیر کسی مجبوری کے تکلیف نہیں پہنچا سکتے، انسان اور مسلمان تو بہت بلند مقام والا ہے۔ تو اسلام ہی میں انسانیت کی بقا ہے۔ مغرب کا یہ دعویٰ یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام نے کہا ایک انسان کو بچاؤ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ساری انسانیت کو تم نے بچایا۔ اسلام نے کہا کہ ایک مسلمان کی عزت اور حرمت اللہ کو بیت اللہ سے بھی پیاری ہے۔ اسلام نے کہا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اسلام نے کہا وہ مسلمان کامل ہو نہیں سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اسلام نے کہا کہ حالت جنگ میں بھی دشمن کے بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی عورتوں کو بے آبرو نہیں کرنا، ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ نعرہ کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، ہیومینٹی از اے بیسٹ ریلیجن، یہ بالکل غلط ہے۔ سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، اور اسلام ہی نے ہمیں انسانیت بلکہ آدمیت اور حیوانیت کے حقوق بھی بتلائے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔